الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست عرفان اللہ رحمانی۔ امید کرتے ہیں تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ رحمانی آفیشیل چینل میں تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک سبق نمبر 4 میں علم تفسیر سیکھنے کے لیے بنیادی علوم کے حوالے سے ہے۔ ٹاپک پر جانے سے پہلے ایک ضروری اعلان سماعت فرمائے۔ کچھ ساتھیوں نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ یہ جو قرآنی عربی کورس یہ ہمیں براہ راست پڑھایا جائے اور مکمل تفصیل کے ساتھ پڑھایا جائے، تو الحمدللہ ان کلاسز کا آغاز بھی ہم نے کیا ہے اور مغرب کے بعد ہم یہ پڑھائیں گے۔ مغرب سے لے کر عشاء تک یہ کورس ہم پڑھائیں گے۔ تو آپ میں سے جو ساتھی شرکت کرنا چاہتے ہیں تو وہ تشریف لا سکتے ہیں۔ نیچے آپ لوگوں کو ایڈریس وغیرہ بتا دیا گیا ہے، اس پر آپ رابطہ بھی کر سکتے ہیں اور آپ اس کلاسوں میں شرکت بھی کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو بھی دبائیے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ چلو چلتے ہیں کلاس کی طرف۔ جی دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک ہے سبق نمبر 4 میں علم تفسیر سیکھنے کے لیے بنیادی علوم۔ یعنی جب ہم علم تفسیر سیکھیں گے تو ہمارے پاس کتنے علوم ہونا چاہیے اور کتنے علوم کا علم ہونا چاہیے۔ تو ہمارے پاس جو بنیادی علوم ہے، یہاں پر میں نے آپ لوگوں کو وائٹ بورڈ پر ذکر کیا ہے ترتیب کے ساتھ، وہ اس میں ہے سب سے پہلا ہے علم تجوید، دوسرے نمبر پر ہے لغت عربی، تیسرے نمبر پر ہے علم صرف، چوتھے نمبر پر ہے علم نحو اور 5ویں نمبر پر ہے سیرت طیبہ۔ یہ جو 5 علوم ہے بنیادی علوم ہے، اس کا سیکھنا اور جاننا انتہائی ضروری ہے، اس لیے کہ یہ تفسیر سیکھنے کے بنیادی علوم ہیں۔ تو علم تجوید کیا چیز ہے؟ آپ لوگوں کو میں نے جو پہلے اسباق تھے اس میں نے آپ لوگوں کو یہ بھی بتایا تھا کہ یہ جو علم تجوید ہے یہ باقاعدہ ایک الگ بحث ہے، یہ آگے آئیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ وہی علم تجوید ہمارے پاس ہے۔ علم تجوید سے مراد الفاظ قرآن کی درست ادائیگی ہے، یعنی الفاظ کو درست طریقے سے ادا کرنے کا نام کیا ہے؟ تجوید، یعنی علم تجوید۔ اور الفاظ جو ہے یہ معانی کے لیے بنیاد ہے۔ جب ہم الفاظ کو درست ادا کریں گے تو معنی اس کا صحیح نکلے گا، لیکن اگر ہم الفاظ کو غلط ادا کریں گے تو اس کے معنی بھی خود بخود غلط ہو جائیں گے۔ تو اسی لیے الفاظ جو ہے یہ معانی کے لیے بنیاد ہے۔ تو الفاظ کا سیکھنا انتہائی ضروری ہے اور الفاظ کو درست طریقے سے ہم ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور میں نے آپ لوگوں کو پہلے ویڈیوز میں انشاءاللہ ڈسکرپشن میں اس کا لنک دوں گا، لنک موجود ہے، وہی ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہمارے سبق نمبر 1 2 کے ویڈیوز ہیں۔ اس میں آپ دیکھ لیں کہ علم تجوید کے غلط طریقے سے ادا کرنا، یعنی غلط ادائیگی کا جو نقصانات ہیں، جو آپ قرآن پاک پڑھیں گے، اس کی آیت پڑھیں گے اور اس میں آپ اگر درست طریقے سے ادائیگی نہیں کریں گے تو اس کے کیا معانی بنتے ہیں، کیا نقصانات ہیں، وہ آپ اس ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن آج کے لیے علم تجوید سے مراد الفاظ قرآن کی درست ادائیگی ہے۔ قرآن کو درست طریقے سے ادا کرنا یہ ایک پہلا بنیاد ہے۔ دوسرا جو بنیاد ہے وہ ہے لغت عربی، عربی زبان۔ قرآن کریم چونکہ عربی زبان میں نازل ہوا ہے، اس لیے بقدر ضرورت قرآن عربی کے ساتھ مناسبت ضروری ہے۔ دیکھو، قرآن کریم عربی زبان میں نازل ہوا، اب یہ جو قرآن کریم کا اکثر حصہ، زیادہ تر حصہ، اگر آپ کو قرآن کریم یعنی عربی کے ساتھ تھوڑی سی بھی مناسبت ہے، کچھ آپ اس کا جانتے ہیں، سمجھتے ہیں عربی کو، تو قرآن کریم کا زیادہ تر حصہ وہ مکمل وضاحت قرآن کریم میں اس کا موجود ہے، تو آپ اس کو وہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ کچھ حصہ، بعض حصہ ایسا ہے جو کافی پیچیدہ ہے، تو اس کے لیے ہمیں احادیث اور تفسیر کی طرف جانا پڑتا ہے۔ تو لیکن زیادہ تر حصہ قرآن کریم کا وضاحت کے ساتھ بیان ہوا ہے، تو اگر آپ کو قرآن یعنی عربی کے ساتھ تھوڑی سی بھی نسبت ہے، مناسبت ہے، تو آپ اس جگہ کو سمجھ بھی سکتے ہیں اور حل بھی کر سکتے ہیں۔ تو اسی لیے جو دوسرا جو بنیادی علم ہے وہ ہے لغت عربی، یعنی عربی زبان کا جاننا، وہ انتہائی ضروری ہے۔ تیسرا جو ہمارے پاس بنیاد ہے یعنی وہ ہے علم صرف۔
میں نے آپ لوگوں کو یہ ساری چیزیں ہیں وہ پہلے بھی اس پر میں نے ویڈیو بنائی ہے، اور میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ یہ الگ ٹاپک ہے، یہ الگ بحث ہے، وہ آگے آئیں گے انشاءاللہ آپ لوگوں کو سمجھا دیں گے۔ علم صرف عربی گرامر کا حصہ ہے اور اس کا تعلق مفردات سے ہے۔ علم صرف جو ہے یہ عربی گرامر کا حصہ ہے۔ میں نے آپ لوگوں کو کہا کہ ایک ہے علم صرف، ایک ہے علم نحو۔ اب علم صرف جو ہے یہ عربی گرامر کا حصہ ہے اور اس کا تعلق مفردات سے، یعنی یہ جو بحث کرتا ہے یہ مفردات سے بحث کرتا ہے۔ اس کے مقابلے میں دوسرا جو ہے وہ ہے علم نحو، اس کا تعلق مرکبات سے، وہ آگے آئیں گے انشاءاللہ دوسرے نمبر پر، چوتھے نمبر پر۔ لیکن یہ جو علم صرف ہے، دیکھو اس کا تعلق مفردات سے ہے۔ مفردات کیا چیز ہے؟ مطلب ایک ہے الفاظ، صرف جو ہے یعنی الفاظ کو بنانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جس طرح میرے پاس ہے ایک لفظ ہے، میں آپ کو ایک لفظ کے بارے میں بتاتا ہوں، جس طرح میرے پاس ہے قالا، لفظ قالا۔ یہ لفظ قالا جو ہے اس کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ صرف اگر ہم جانیں گے، صرف کا علم ہمارے پاس ہے تو ہم اس قالا کا معنی بھی بتا سکتے ہیں اور یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ یہ کون سا لفظ ہے، یعنی اس لفظ کو درست طریقے سے کیسے پڑھیں گے اور یہ لفظ کون سا صیغہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آیا ماضی کا صیغہ ہے یا مضارع کا صیغہ ہے یا غائب ہے یا واحد ہے، مؤنث ہے یا تثنیہ ہے، آپ یہ مذکر ہے، جو بھی ہیں، آپ اگر صرف کا علم آپ کے پاس ہے تو آپ اس صیغے کو بتا سکتے ہیں کہ یہ کون سا صیغہ ہے اور اس کے معنی کیا ہے۔ مثلا یہ جو صیغہ ہمارے پاس یہ قال، لفظ قالا ہے، اس پر اگر ہم بحث کریں گے، مثلا یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے فرمانا، بولنا، ٹھیک ہے؟ جس اللہ قال اللہ تعالی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا، قال اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، تو اس کا مطلب ہے فرمانا۔ اب آپ کو پتہ کیسے اس کا مطلب فرمانا کیسے ہے؟ تو آپ اگر صرف جانیں گے تو آپ کو اس لفظ کے بارے میں علم ہو جائے گا کہ یہ لفظ جو ہے یہ کیا ہے، یہ اس کا معنی یہ ہے۔ تو جو علم صرف ہے اس کا تعلق جو ہے مفردات سے، یہ جو الگ الگ الفاظ ہیں، ایک لفظ، یہ دوسرا لفظ، یہ تیسرا لفظ، یہ جتنے الفاظ ہیں یہ آپس میں مل کر پھر ایک جملہ بناتے ہیں، اور اس جملے کے ساتھ جو بحث ہوتا ہے وہ نحو کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ پہلے ہم الفاظ بناتے ہیں، الفاظ پھر جا کر ایک جملہ بنتا ہے، تو اس لیے پہلے ہمیں صرف سیکھنا ہے، یعنی الفاظ کو سیکھنا ہے۔ پھر جب ہم الفاظ کو سیکھیں گے تو اس کے بعد ہم نے چوتھے نمبر پر ہے علم نحو، نحو سیکھیں گے۔ نحو کا علم کیا ہے؟ اس کا تعلق مرکبات سے، یہ بھی عربی گرامر کا حصہ ہے لیکن اس کا تعلق مرکبات سے ہے۔ صرف کا تعلق جو ہے مفردات سے ہے اور نحو کا تعلق جو ہے مرکبات سے ہے۔ اب مرکبات کیا چیز ہے؟ مرکبات آپ لوگ جانتے ہیں، مفردات کہتے ہیں ایک لفظ کو، واحد کو، ٹھیک ہے؟ الگ الگ الفاظ کو مفردات کہتے ہیں، اور جو ملے جلے الفاظ ہوتے ہیں، ملے ہوئے الفاظ ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مرکبات، ٹھیک ہے؟ دو یا دو سے زیادہ چیزیں آپس میں مل کر مرکب ہوتا ہے، تو اسی طرح اس کا تعلق جو ہے مرکبات سے ہے۔ اب جیسے الفاظ آپس میں مل کر ایک جملہ بناتے ہیں، جس طرح قرآن کریم کا ایک جملہ ہے، جس طرح آپ اس کی مثال، آسان مثال لے لیں، قل هو اللہ احد، جس طرح میں آپ کو لکھوا رہا ہوں، قل هو اللہ احد، ٹھیک ہے؟ اب یہ جو پورا جملہ ہے اس میں یہ سارے الفاظ ہیں، قل هو اللہ احد، اس میں یہ 4 الفاظ، ٹھیک ہے؟ اب یہ سارے الفاظ مل کر، پہلے ہم اس ایک ایک لفظ کے ساتھ الگ الگ بحث کریں گے، ٹھیک ہے؟ یہ قل هو اللہ احد، الگ الگ صرف جانیں گے کہ یہ قل کیا ہے، ہوا کیا ہے، اللہ کیا ہے، احد کیا ہے۔ اس کے بعد جب ان الفاظ کے ساتھ ہم نے بحث کیا، ہم نے الفاظوں کو ملایا تو اس سے ایک جملہ بنا، تو پھر ہم علم نحو پر جائیں گے اور اس جملے پر دیکھیں گے کہ اس جملے پر کون سی جگہ پر زبر آئے گا، کون سی جگہ پر زیر پیش یعنی فتحہ، نصب، جر، یہ کہاں کہاں آئیں گے، تو یہ ہمیں اس وقت پتہ، جس طرح قل هو اللہ، ہوا اس کے اوپر زبر ہے، یہ زبر کیسے آیا؟ اللہ، اللہ پڑھتے ہیں، اللہ کیوں نہیں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح قل، اس پر ساکن کیوں پڑھتے ہیں؟
تو یہ جو ساری چیزیں ہیں اس پر زبر زیر پیش یہ آپ کیوں پڑھتے ہیں، کیسے پڑھتے ہیں، اس کا علم ہمیں علم نحو سے ملے گا۔ یعنی علم نحو کا تعلق جو ہے مرکبات سے ہے، اور یہ عبارات کے ساتھ پھر یعنی ترکیب بناتے ہیں، ترکیب کے ساتھ اس کا بحث ہے۔ عبارت کیسے پڑھیں گے، عبارت کو ترتیب کیسے دیں گے، اس کا تعلق جو ہے علم نحو سے۔ علم نحو ہم سیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم عبارت کیسے پڑھیں گے۔ 5ویں نمبر پر ہے سیرت طیبہ، یعنی علم تجوید، لغت عربی، علم صرف، علم نحو، یہ 4 چیزیں گزر گئی، یہ تفسیر سیکھنے کے لیے بنیادی علوم ہے۔ تو 5واں جو علوم ہے وہ ہے سیرت طیبہ۔ یہ لفظ طیبہ اصل میں لوگ اس کو طیبہ بولتے ہیں، لیکن طیبہ غلط ہے، یہ طیبہ ہے، طیبہ۔ پہلا کلمہ طیب نہیں ہوتا، پہلا کلمہ طیب ہوتا ہے۔ سیرت طیبہ، سیرت چونکہ قرآن کریم کی عملی صورت ہے، اس لیے تفسیری قرآن کو سمجھنے کے لیے سیرت طیبہ کے ساتھ مناسبت ضروری ہے۔ سیرت یہ قرآن کریم کی عملی صورت ہے۔ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 63 سالہ زندگی میں 40 سال عموماً اور 23 سال خصوصاً یہ زندگی ہے، اس پر نظر رکھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ اس کے لیے میں آپ لوگ ایک بہترین کتاب بتاؤں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ایک کتاب ہے، یہی نام ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ یہ بڑا بہترین کتاب ہے، آپ یہ کتاب لے لیں، 3 جلدوں میں ہے، اس کا مطالعہ کریں، اور اگر آپ اس کتاب کا مطالعہ کریں گے، پڑھیں گے، اسٹڈی کریں گے، تو یہ اس سے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی کا ایک نقشہ بہترین انداز سے کہچا ہے آپ کو سمجھ میں آئیں گے۔ اور یہ سیرت طیبہ جو ہے یہ آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے، تو آپ اس کتاب سے رہنمائی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو 63 سالہ زندگی گزاری ہے، 40 سال خصوصاً اور عموماً، اور 23 سالہ جو زندگی ہے وہ خصوصاً، اس پر ہمیں نظر رکھنا چاہیے کہ ہم یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو قرآن کریم کا عملی نمونہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ خلقہ القرآن، اس کے اخلاق کیا ہیں، قرآن ہے، یعنی قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا عملی نمونہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں سیرت طیبہ یہ بھی ایک بنیادی علوم ہے، اس کو بھی ہمیں اسٹڈی کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی کے بارے میں پڑھنا چاہیے۔ تو یہ جو 5 علوم ہے، یہ جو 5 بنیادی چیزیں ہیں، یہ علم تفسیر سیکھنے کے لیے اہم ہے، یہ ان کے بنیاد ہے۔ لہٰذا یہ تجوید، لغت عربی، علم صرف، علم نحو، سیرت طیبہ، یہ آپ اس کو سمجھیں اور جانیں، تو انشاءاللہ یہ تفسیر سیکھنے میں انتہائی کارآمد اور اہم ثابت ہوگا، اور ہم کوشش کریں گے کہ آگے آئیں گے انشاءاللہ تمام کلاسز میں یہ آپ کو انشاءاللہ ہم سمجھا دیں گے، الگ الگ ٹاپک پر مفصل طریقے سے ہم بحث کریں گے۔ اور ایک ضروری اعلان میں نے آپ لوگوں کو ویڈیو کے شروع میں بتایا کہ اگر کوئی ساتھی براہ راست پڑھنا چاہتے ہیں، یا وہ قریب رہتا ہے اور وہ براہ راست پڑھنا چاہتے ہیں، تفصیل کے ساتھ سمجھنا چاہتے ہیں، تو وہ کلاسوں میں شرکت کر سکتے ہیں۔ صرف جمعے اور اتوار کے علاوہ باقی تمام دن مغرب کے بعد یہاں پر ہم کلاس لیتے ہیں، تو آپ تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ آپ اس میں شرکت کریں، اور انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اپنے آس پاس کے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں۔ السلام علیکم۔